توانائی بچت کے لیے حکومت کے اہم فیصلے، وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں دیں گے، 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی، 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان، کہا بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، یہ پابندی وزیر اعظم سمیت سب پر عائد ہوگی۔ حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے، اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں آن لائن کلاسز ہوں گی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا، عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی کہ عوام پر اس کا اثر نہ پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہے۔ اور پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے بند، 31 مارچ تک اسکول کالجز بند رہیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا۔ سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کب تک بند رکھیں، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس کل ہوگا۔ سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے، اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ اور آیت اللہ مجتبی خامنئی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب، مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے شہید آیت اللہ خامنئی کے بیٹے کو منتخب کیا۔ تہران کے ونگ اسکوائر پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں مجتبی خامنئی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند ہوئے۔ ایشیائی ملکوں کا مہنگے تیل کے اثرات کم کرنے کا ہنگامی پلان، ویتنام نے ایندھن کی درآمد پر عائد ٹیرف ختم کر دیا۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمتوں پر حد مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ جنوبی کوریا کے صدر کا عوام کو پیٹرول ذخیرہ نہ کرنے کا مشورہ۔ جاپان ممکنہ طور پر قومی تیل ذخائر جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے پاس 354 دن کی تیل ضروریات کے ذخائر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے بجلی اور ایندھن بچانے کے لیے عید تک تمام جامعات بند کر دی۔ چین پہلے ہی ریفائنریز کو ایندھن کی برآمدات روکنے کی ہدایت دے چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.50 فی بیرل ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل کرنا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ، شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی، پولیس، ریسکیو اور سیکیورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ روسی صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنئی کو مبارکباد، مشکل حالات میں ایران کے ساتھ غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم، کہا یقین ہے مجتبی خامنئی والد کا مشن عزت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے اور سخت آزمائش کی گھڑی میں ایرانی عوام کو متحد رکھیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کریں گے۔ سپریم لیڈر کا انتخاب تہران کی داخلی معاملہ ہے۔ امریکی تجزیہ کار باربرا ساولن نے کہا کہ خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو ہی قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ الجزیرہ نے کہا مجتبی خامنئی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ بے معنی بنا دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے۔
اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا، حملوں کے بعد لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے، انقلاب اسکوائر نعروں سے گونج اٹھا۔ ایران میں شہادتیں 1300 سے زائد ہو چکی ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے ایران میں اسکول پر گرنے والا میزائل امریکی تھا جس میں طالبات کی اموات ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی لیبنان پر وحشیانہ بمباری، بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملے، 83 بچوں سمیت 394 افراد شہید ہو چکے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے حملوں کی لہر میں میزائلوں کی بارش کر دی، جنوبی اور شمالی اسرائیل پر ایک ساتھ میزائل داغے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے کلسٹر بم پھینکنے وسطی ایشیا میں 2 شہری ہلاک اور شدید زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے فضائی دفاعی نظام نے 4 ایرانی ڈرونز کو آئل فیلڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقوں پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی۔ اربیل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بھی عراقی فضائیہ نے ڈرون حملے ناکام بنائے۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عرب ملکوں پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا۔ تیل تنصیبات اور ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور سلامتی و استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش ہے۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ایران نے ترکی قبرص یا آذربائیجان پر حملے نہیں کیے، ایران کی دفاعی کارروائیوں کو دشمنی کا اقدام نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ ایران کو تقسیم کر کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایران کے مستقبل کا فیصلہ صرف عوام کی مرضی سے ہوگا۔ آبنائے ہرمز سے ایرانی تیل کی ترسیل ہو رہی ہے۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کے مطابق ایران کے آئل ٹینکرز خلیج میں متحرک ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق کڑی نگرانی کے باوجود ایران کی تیل کی ترسیل میں رکاوٹ نہیں آئی۔ ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف، ایران نے آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے، اسرائیل سے امریکہ ناراض۔ خبر ایجنسی ایکزیوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی۔ ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر حل کرنے کا امکان، ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کا کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت فوراً گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کیا تھا۔ GHP حملہ کیس سے 47 اشتہاری مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے خصوصی حکم جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مجرمان کی جائیداد ضبط کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ڈپٹی کمشنر جائیداد ضبط کر کے رپورٹ جمع کروائیں۔ عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے متعلق خصوصی احکامات دیے۔ عدالت نے 47 اشتہاری مجرمان کو 10 سال قید، 5 لاکھ جرمانہ اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ سزا پانے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، شہباز گل، مراد سعید، زلفی بخاری، زرداج گل، کمل شوزر بھی شامل ہیں۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود کی بندش، آج پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی 102 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، کویت جانے والی 44 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ 10 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1148 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تربت میں گرین پیپلز بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہا
इस सर्विस से जिला केच के आवाम को मयारी सफरी सहूलियात मिलेंगी। रोजाना 4,500 अफराद मुस्तफीद होंगे। ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं जिससे नौजवानों का रियासत पर एतमाद बहाल हो। बलोच नौजवान दानिश्वरों और बाशऊर तबके को सोचना होगा, लाहासिल जंग से क्या मिलेगा। बलोचिस्तान हुकूमत विफाक के साथ मिलकर चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली बना चुकी है। सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतखाने के गैर जरूरी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। खलीजी रियासतों पर ईरान के हमलों के तनाजुर में अमरीकी महकमा खारजा ने गैर जरूरी सरकारी मुलाजमीन और उनके अहल खाना को सऊदी अरब छोड़ने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारतखाने ने 13 मार्च तक वीजा अपॉइंटमेंट मंसूख कर दिए। अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची और लाहौर में कौंसलर खिदमात ता हुक्म सानी मुअत्तल। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल एआवाई डिजिटल नेटवर्क ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म नुक्ता के अक्सरियती शेयर्स हासिल कर लिए। नुक्ता एआवाई ग्रुप के बैनुल-अक़वामी मीडिया नेटवर्क का हिस्सा बनने के बाद अपने दुबई हेडक्वार्टर से काम जारी रखेगा। नुक्ता के बानी कामरान खान अब एआवाई में चेयरमैन एआवाई न्यूज एंड नुक्ता की हैसियत से शामिल हो रहे हैं। एआवाई डिजिटल नेटवर्क के बानी और एआवाई ग्रुप के सीईओ सलमान इकबाल ने कहा, मीडिया मंजरामे की तब्दीली में एआवाई हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है। नुक्ता को एआवाई के इकोसिस्टम में शामिल करके हम अपनी डिजिटल मौजूदगी को मजीद मजबूत कर रहे हैं। कामरान खान का नुक्ता पर मारूफ प्रोग्राम ऑन माई रडार जल्द ही एआवाई न्यूज पर भी नशर किया जाएगा।